نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان تعذبهم فإنهم عبادك یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا فإنهم عبادك تو تیرے بندے ہیں، تو جیسے چاہے معاملہ کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، فإنك أنت العزیز الحکیم تو واقعی تو بہت غلبہ والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ترجمہ میں نے کیا، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ امت میں دونوں کوالٹی کے لوگ ہیں، کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں، کچھ بے ایمان بھی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اگر تو انہیں معاف فرما دے گا تو اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اور جو لوگ بے ایمان رہے انہیں اگر تو جو ہے عذاب دے گا تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں، اس لیے کہ تو مالک ان کا ہے، اور قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ مالک جیسے چاہتا ہے اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ 10 روپیہ آپ کے جیب میں ہے، آپ کا اپنا ہے، دوسرا کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ نے کیوں خرچ کیا۔ بھائی پیسہ میرا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ اس کا حاکم ہے، اس کا مالک ہے، اور قاعدہ ضابطہ ہے کہ مالک جیسے چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، تو کوئی کیوں اور کیا کہنے کی مجال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا عرض بارگاہ خدا بندی میں، اگر تو معاف کرے گا تو تو غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے، اور عذاب دے گا تو تیرے بندی تو عذاب دے سکتا ہے۔ مالک جیسے چاہے اپنے غلام کو سزا دے۔ بات ہو گئی۔ قال اللہ پاک نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عرضی اور اس درخواست کے جواب میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسا دن ہے، آخرت کا دن، یہ ایسا دن ہے، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سچ بولنے والے، سچ پر گامزن رہنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ سچے لوگ ہمیشہ اسی باغات میں، جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے قبضے میں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وما فیہن، اور وہ ساری چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ خط، اللہ کا شکر ہے۔ تفسیر ہلکی سی کر دوں، جب یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی، پھر وہی ٹاپک آ رہا ہے، آنکھیں اب دیدہ ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پہ کہا گیا ہے، قرآن نقشہ کھینچا ہے، رب انہن اضللن کثیرا، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مولا یہ سب بت، یہ آزر جو میرا چچا ہے، اس کی میری پوری قوم یہ بت پرستی میں مبتلا ہے، بتوں کی سب پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں نے نہ جانے کتنے انسانوں کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت کریمہ، جب دونوں آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلے جو بھی نازل ہوئی یہ بھی پڑھا ہوئی، وہ بھی پڑھا سرکار نے، ہمارے آقا نے، اشک بار ہو گئے، رونے لگے، اور جب رونے لگے تو دعا کی، آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے، اپنا دست مبارک اٹھا کر کے دعا کی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، وہ بکا، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بندوں کے دلوں میں کیا ہے، بندے کے اندر کیا ہے، کیوں اس حالت میں مبتلا ہے۔ جبریل کو بھیج رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا
فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل، اللہ پاک فرماتا ہے اے جبریل جاؤ محمد کے پاس. آگے وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تمہارا رب حالانکہ خوب جانتا ہے کہ کیا حالات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں میرا حبیب، میرا نبی آخر الزمان کیوں رو رہا ہے. اللہ پاک جانتا ہے. فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، جاؤ جبریل اور جا کر کے پوچھو میرے حبیب سے، پوچھو ما يُبْكِيهِ، کون سی چیز آپ کو رولا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں. اللہ پاک جانتا ہے، کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے، پھر بھی جاؤ پوچھو. فَآتَاهُ جبریل، حضرت جبریل آئے اور آ کر کے فَسَأَلَهُ، تو حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں. اللہ پاک نے مجھے بھیجا اسی سوال کو پوچھنے کے لیے، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، مگر پھر بھی مجھے بھیجا ہے کہ میں جا کر کے بتلاؤں کہ یہ وجہ ہے اے پروردگار عالم. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ وجہ ہے. عیسیٰ کا واقعہ پڑھا، قرآن میں نازل ہوا، آیت پڑھی تو رونا آ گیا. ابراہیم کا واقعہ پڑھا، انہوں نے ایسا کہا تو رونا آ گیا. ابراہیم کی قوم کے بتوں نے بہکا دیا، کفر پر ڈٹے رہے، شرک پر جمے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، اگر تو عذاب دے گا تو عذاب دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں، معاف کر دے گا، تیرا کرم ہوگا، تو غلبہ والا، حکمت والا ہے. مجھے اپنی امت کی فکر ہو گئی اور میں رونے لگا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب، دوبارہ جاؤ. جا کر کے عرض کیا یا اللہ یہ معاملہ ہے، کہا دوبارہ جاؤ اور میرے رسول سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جا کے کہہ دو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں راضی کر لیں گے، ولا نسوک، اور ایسا معاملہ نہیں کریں گے جو معاملہ تم پر بار ہو، تمہیں اچھا نہ لگے. مطلب یہ ہے کہ امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہو، ہم تمہیں راضی کر لیں گے، یعنی امت کو بخش دیں گے. اس کے بعد آخری آیت جو ہے للہ ملک، اس کے پہلے والی آیت قال اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. اب سوال تفسیر ہے کہ سچوں سے مراد کون ہے. میں سچ بولنا ہی تو کہتے سچے سے مراد انبیاء کرام ہیں. سچوں سے مراد مومنین کاملین ہیں جو کسی ایک معاملے میں سچ نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سچائی پر گامزن رہتے ہیں، تقوی پر، طہارت پر، نظافت پر اور عفت پر، پاک بازی پر، سچائی پر، دیانت پر، صدق پر جمے رہتے ہیں. وہ خلاف حق ایک بات بھی کہتے نہیں اور سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں. جو صحیح معنی میں متقی ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں. تو سب سے بڑے متقین کون ہوں گے؟ انبیاء کرام ہوں گے. اور انبیاء کرام اور رسولان نظام کے بعد کون متقین ہوں گے؟ ان پر ایمان لانے والے سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لوگ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. تو اب معاملہ ہو گیا کہ انبیاء کرام مراد ہیں سچوں سے، اور رسولان نظام ہیں ان کی امت کے پاک باز صالحین امت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.